ڈفرینٹ قسم کے مارکیٹ میں آئل بھی آ گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو لے کے بڑے ہی زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے سائز بڑھانے کے چکر میں. ٹھیک ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن آپ سمجھ گئے اشاراتاً, کیونکہ ہم میڈیا پہ بیٹھے ہیں. وہ سائز بڑھانے میں کیا سائز بڑھ سکتا ہے, حکمت میں علاج ہے نہیں ہے, آج بتا دیں. دیکھیں یہ آپ پینس کی گروتھ کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح قد بڑھنے کا ایک مقررہ وقت ہے, اسی طرح جسم کے کچھ ایسے ریپروڈکٹیو آرگن ہیں جو 25 سال کے بعد ان کے اندر گروتھ ناممکن ہے. نہیں ہوتی. جتنے بھی اشتہاری لوگوں کے پاس وہ ہزاروں روپے ضائع کر رہے ہیں وہ صرف ضائع کریں گے. اور کچھ چیزیں جینیٹکلی ہیں, اگر انسان کا پینس یا اس کا ریپروڈکٹیو آرگن ویک ہے تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں اگر اس کی غلطیاں کوتاہیوں کی وجہ سے, ماسٹربیشن کی وجہ سے, یا اس نے مس یوز کیا ہے ارلی ایج میں, تو اس صورت میں طب کے اندر کچھ ایسے آئل موجود ہیں اور کچھ ایسی جڑی بوٹیاں موجود ہیں جو اس کی اسٹرینتھ کو بہتر کرتی ہیں اور وہ اپنی نارمل پوزیشن میں آئے گا, بلکہ یہ نہیں ہوگا کہ نارمل سے اوپر تجاوز کرے گا. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہونی چاہیے. اچھا, خوراک اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا بہترین چیز ہے, یہ جو مٹن ہے ہمارا, مٹن اس کے لیے بہترین چیز ہے, مٹن کا استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا اس کے اندر آپ کھجوروں کا استعمال کر سکتے ہیں. تیسرا اس کے اندر آپ جو ہے نا سالم مصری, ایک صفوف ہے, ایک بیسیکلی پتھر ہوتا ہے انڈین, سالم مصری, اس کو پیس کے آدھی چمچ صبح شام کھانے سے یہ جو مسائل ہیں اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اچھا, یہ جو بہی کا مربع ہے, جی جی, اس کے ہمارے جوڑوں کے لیے کیا فائدہ مند ہے جی؟ بہی کا مربع بیسیکلی دل کو طاقت دیتا ہے, اور جو چیز دل کو طاقت دیتی ہے تو جب دل آپ کا بلڈ سرکولیٹ کرے گا تو آپ کے پورے آرگن میں سپلائی ملے گی. جوڑوں کے والے سے کوئی اس کا ڈائریکٹ ریفرنس نہیں ہے, لیکن دل کے پٹھوں کو یہ مضبوط کرتا ہے. کئی شادی شدہ حضرات ہیں بیچارے جن کو یہ مسائل ہیں, انزال کے ہیں, جی ٹھیک ہے, ٹائم سے پہلے ایجیکولیشن ہو جاتی ہے, یہ بڑے مسائل ہیں. وہ بیچارے کیا کریں, اپنی ڈائٹ کس طرح کریں, یا کوئی میڈیسن کھانی پڑتی ہے؟ اصل میں جو پری میچور ایجیکولیشن جس کو ہم صورت انزال کہتے ہیں طب کے اندر, یہ گرم خوراک کی وجہ سے ہوتا ہے, اور بہت زیادہ گرم چیزیں لوگ کھاتے ہیں. مثال کے طور پہ لوگوں کو اپنے مزاج کا نہیں پتہ, کچھ لوگوں کا مزاج بھی گرم ہے, وہ خوراک بھی گرم کھاتے ہیں, تو وہاں پہ بیماریاں پیدا ہوں گی. وہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مادہ رقیق ہو جاتا ہے, اور جب مادہ رقیق ہو جائے گا تو ٹھہراؤ نہیں ہوگا, وہاں صورت انزال جیسے مزید امراض پیدا ہوں گے. مادہ گاڑھا کرنے کے لیے کون سی خوراک کھانی چاہیے جی؟ میں نے وہی عرض کیا, اس کے اندر سنگارے کا پاؤڈر استعمال کریں. اس کو لینا کس طرح ہے؟ سنگارے کا پاؤڈر یہ ہے کہ آدھا کلو آپ سنگارے خشک لے کے اس کو پسوا لیں, اور 1 چمچ صبح شام اس کو, چاہے آپ اس کی کھیر بنا لیں 1 پاؤ دودھ میں, یا 1 چمچ آپ کوسے دودھ کے ساتھ صبح نہار منہ لے لیں, اور اسی طرح 1 چمچ شام کو 5-6 بجے لے لیں, تو اس سے آپ کے یہ جو مسائل ہیں یہ الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, ایک کانجی کا جو جوس ہے, شربت ہے جو ہم کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جس کے بڑے فائدے ہیں. کانجی بیسیکلی ٹھنڈی ہوتی ہے اور جگر کے لیے بڑی مفید چیز ہے. اور کانجی جو ہے نا آپ کو جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں, یا بعض ہماری بچیاں ہیں, فیملی فیمیلز ہیں جن کو ہارٹ فلیشز کے ایشوز ہیں ڈیو ٹو ہارمونل ڈس بیلنس, ان کے لیے کانجی بہترین نعمت ہے. آپ کے ہاتھ پاؤں جلنا, آپ کے کانوں سے سینک نکلنا, آپ کے پاؤں سے سینک نکلنا, اس میں ختم ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ. بڑی اچھا, ناریل کے دودھ کی دہی کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, اس کے بتائیں جی حکمت کے اندر فائدے کیا ہیں, اور یہ اگر پاکستان کے اندر بنانی ہو تو بنانی کیسے ہے یہ دہی؟ جی, ناریل کا بیسیکلی ناریل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو حاملہ خواتین ان کو ناریل کا پانی پلایا جاتا تھا کہ بچہ خوبصورت پیدا ہو. اچھا جی, اور ناریل آپ کے چہرے میں آپ کی شگفتگی پیدا کرتا ہے, اور ناریل کی کھیر جو ہے نا آپ کے اعصاب کے لیے, آپ کے پٹھوں کے لیے, آپ کے اوور آل جو ہے نا آپ کی باڈی کی ایک نیوٹریشن ہے. اس کا وہی طریقہ کار ہے کہ ناریل کو جو ہے نا آپ باریک اس کو کاٹ کے کدوکش کر کے تو اس کو دودھ میں جس طرح عام کھیر بنتی ہے اس طرح اس کی کھیر بنا لیجیے. دہی بھی بناتے ہیں آج کل. جی, اس کا دہی بھی بنتا ہے ناریل کا, بالکل ایسی. وہ دیکھیں اس میں دودھ میں ڈال کے اس کو آپ نے جھاگ دینی ہے, اور اس کے اوپر اس کی وہ کر دینی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرچوں کے ساتھ بھی بن جاتا ہے, تو وہ بھی بڑا فائدہ مند ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا حکیم صاحب, جو مسائل قطرے آتے ہیں, جی جی, ان قطروں کا کوئی علاج ہے؟ قطروں کا پیشاب کے بعد, جی پیشاب کے بعد کچھ لوگوں کو شوگر کی وجہ سے ڈراپس آتے ہیں, کچھ لوگوں کو ویسے ہی ویکنس ہوتی ہے بلیڈر کی مثانے کی جس کی وجہ سے قطرے آتے ہیں. اس کے اندر ہمارے یہ کالے جو تل ہیں, سفید تل اور شکر کو ہم وزن لے کے صبح شام استعمال کرنے سے جو قطروں کی بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سفید تل اور شکر کو ہم وزن لے کے اس کو پسوا لیں, نہ بھی پسوائیں تو ویسے ہی لے لیں, آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام, تو قطرے جو ہے نا وہ رفع ہو جاتے ہیں.
यरकान का पीला यरकान पीलिया हो जाना, जी जी ठीक है, फिर काला यरकान, इसका हिकमत के अलावा ना मुझे लगता है कि बेहतर इलाज कोई नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हेपेटाइटिस ए, ई और सी इसको जॉइंटस कहते हैं, जिसको हम तिब के अंदर यरकान असफर कहते हैं। इसी तरह जो काला यरकान है हेपेटाइटिस बी, सी और भी इसमें आ गई कैटेगरीज, उसको हम कहते हैं यरकान असवद, काला यरकान। ये जो पीला यरकान है ना जॉइंटस, इसके अंदर हमारे पास घर के अंदर किचन रेसिपी में ज़ीरा सफ़ेद ऐसी चीज़ है कि किसी को भी अगर यरकान हो गया है, कराची में हम पीलिया कहते हैं इसको, पीला यरकान, एक बड़ा चम्मच रात को आधे गिलास पानी या 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें, सुबह छान के पुन के सिर्फ पानी पीना है। 3 दिन बाद जो आपके एंजाइम लीवर के हज़ारों की तादाद में बढ़ जाते हैं, वो 3 दिन बाद रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। यानी ज़ीरा सफ़ेद अल्लाह पाक की ऐसी नेमत है जो जिगर को साफ़ और शफाफ कर देता है और जिगर के फंक्शन को फौरी तौर पे एक्टिव कर देता है। काले यरकान को, काला यरकान बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है, इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है और उसके अंदर पूरे टेस्ट होते हैं। यानी आप जीनोटाइप करवाएंगे, फिर इसके आप PCR करवाएंगे कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव करवाएंगे, उसके बाद इसका इलाज जो होता है वो भी हिकमत में भी है, हिकमत में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है काले यरकान का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा।